ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف کے دل سے یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے ان کو انصاف نہیں دیتا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے وہ پھر ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لوگوں کو مہینہ، سال، 2 سال یا کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جنازہ پڑھ لیں۔ 40 دنوں کے بعد واپس آ گئے، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک پیس میں واپس آ گئے ہیں، کیونکہ پاکستان جس طریقے کا ملک ہے جو پچھلے 7 دہائیوں سے جو اس کے اوپر بیت رہی ہے، یا جس طریقے سے جبر و تشدد ایک تسلسل چل رہا ہے، اس میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ بہت بری حالت میں بھی آتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن جو کچھ ہو رہے ہیں وہ ناقابل معافی ہے کہ ان بیچاروں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی قانون کے اوپر ان کا مقدمہ چلائے ان کو غائب کر دیا جائے، پھر ان کو آگے چھوڑ دیا جائے۔ عدالتیں بھی آہ بکا کرتی رہی، کسی کی نہیں سنی گئی۔ میرا خیال میں کہ میڈیا کے اندر میں نے تو نہیں دیکھا کہ ایک بندہ بھی ہو جنہوں نے اس وقت آواز نہ اٹھائی ہو، ہر ایک نے پرزور طریقے سے نہ سے آواز اٹھائی، بلکہ ان کی بازیابی کے لیے بہت بولتے رہے مختلف موقعوں پہ، ہر بندہ چینل پہ، بلکہ وہ ایک ریفرنس پوائنٹ بن گیا تھا۔ یہ چند دن پہلے پاکستان کے بہت بڑے بڑے نامور صحافی جن کا آج ایک لیٹر آیا ہوا ہے، کل آیا ہے 111 دستخطوں کے ساتھ، اس میں بھی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر عمران ریاض کو بھی ڈال رہے تھے، اتفاق سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بازیاب ہو گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک خوش آئند بات ہے، اللہ کرے کہ وہ جو ہے ان کو کوئی مزید نقصان نہ پہنچایا جائے، اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق پوری طرح زندگی بسر کرنے کی آزادی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ ملک میں ایک نیا کلچر پروان چڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں ماورائے عدالت، ماورائے قانون، اور اس کے بعد ان کی زندگی کے جتنا دل کرے آپ ان کے دن کھا جائیں، اور جب کوئی بندہ آ جائے تو پھر کلچر یہ ہے کہ شمالی علاقہ جات گیا۔ آج نیازی صاحب کے کیس میں بھی ایسے ریمارکس یا ایسی کوئی گفتگو ہوئی، تو یہ کس طرف جا رہا ہے یہ سماج؟ میرا خیال ہے کہ آپ جو نوجوان ہیں، میں نے تو پاکستان کے اندر بہت سارے بڑے بڑے واقعات کا میں چشمدید گواہ ہوں، عمر کے اس حصے میں ہوں۔ بدقسمتی سے یہ کلچر ہمارے ملک میں ہمیشہ سے ہی تھا، جب سے ہی اسٹیبلشمنٹ کی عمل دخل ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے ہر موقع پہ، یہ میں نے 50s میں دیکھا، 60 میں دیکھا، ان کی کتابوں میں وہاں اس وقت کا حالات پڑھے ہیں، باقی 70s 80s 90s اور آج تک ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہمارے بیچ میں ہیں کئی چیزیں۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف کے دل سے یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے ان کو انصاف نہیں دیتا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو انصاف دلانے کے لیے وہ پھر ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، لوگوں کو مہینہ، سال، 2 سال یا کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جنازہ پڑھ لیں۔ تو یہ ایک وہ تکلیف دہ صورت ہے کہ آپ کینسر کی طرح ملک میں شرائط کر گیا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ عدالتیں جو ہماری آئین اور قانون کے ساتھ کام کر رہی ہیں، یہ ان کو انصاف نہیں دے سکتی۔ ان کو کون سا انصاف چاہیے؟ جو وہ اپنے آپ کو پہلے تعین کرتے ہیں اس کا کہ یہ انصاف چاہیے، پھر وہ انصاف دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بدقسمتی، یہ ایک قومی بدقسمتی کہہ لیں، پاکستان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ پوری پاکستان کی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ آج بھی عدالت کے اندر ججز کی جو ہوتی ہے لمیٹیشن یا بے بسی، مجھے تکلیف ہوتی ہے، یہ ریمارک عام حالات میں کنٹمپٹ آف کورٹ میں آتا ہے، لیکن ججز اس کو ریئلائز کرتے ہیں۔ اور جب میں نے بھی کچھ باتیں کی آج ہائی کورٹ کے اندر اور میں نے یہی بتایا، تو جج صاحب جو ہے ان کو سمجھ نہیں آتی تھی میں کیا جواب دیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے طور پر اس کی وضاحت کی، لیکن وہ غیر ضروری تھی کیونکہ یہ وہ چیزیں تھیں جو حقیقت ہے، جو کہ وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو غائب کرنے کا سلسلہ ہے یہ 7 دہائیوں سے جاری ہے، اور اس سے زیادہ ظلم ہوتے رہے ہیں، اس سے زیادہ غائب کر کے لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے۔ کئی دفعہ تو جمہوری حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، بڑا بدقسمتی ہے، لیکن بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ لیکن سر یہ بتا دیں، بس آخری سوال ہے کہ کلبھوشن جادو کی فیملی کو رسائی دی جا سکتی ہے، ابھینندن کو رسپیکٹ مل سکتی ہے، مگر حسان نیازی سے ان کے بزرگ والد نہیں مل سکتے، عمران ریاض کو رسپیکٹ نہیں جا سکتی، سر یہ کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اس میں تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ایون جو ہمارے ججز ہیں، آج آپ کورٹ میں تھے سارے لوگ، وہ بھی جو حکومت کے جو لا آفیسر ہیں، جو پروسیکیوٹر جنرل ہے، ان سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ملوا سکتے ہیں نہیں ملوا سکتے۔ تو ججز تو ہوتے ہیں آرڈر کرتے ہیں، ججز کو پوچھتے نہیں ہیں
اس طرح کی اگر جج صاحب گزارش تو نہیں کی، لیکن میں ہوتا تو گزارش کے ساتھ کہتا کہ پلیز مجھے ملوا دیں، تو یہ پھر عدالتی نظام تو نہیں ہے، یہ تو مصالحتی نظام ہے کہ آپ کو پنچایت کر رہے ہو جس کے اندر یہ بات کر رہے ہو. یہ عدالتوں کا یہ نظام نہیں ہے. ہمارے پاس آئین ہے، فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آرٹیکل 8 سے لے کے آرٹیکل 28 تک، اور اس کے اندر آرٹیکل 10 بڑا کلیئر ہے، نہ اس کو رسائی دی جا رہی ہے. فزیکل ریمانڈ عملاً فزیکل ریمانڈ میں ہے، اچھا یہ برا ہے اس کا تعین کیے بغیر، اس میں جائے بغیر وہ فزیکل ریمانڈ میں ہے. فزیکل ریمانڈ کا یہ تقاضا ہے کہ ہم دیکھیں کہ 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے اور اس کا میڈیکل کرانا پڑتا ہے کہ اس کو کوئی گھسن تو نہیں پہنچی. تو ظاہر ہے کہ جہاں پہ والدین کو نہ ملنے دیا جائے، اس کی بیوی کو نہ ملنے دیا جائے، جہاں پہ اس کا میڈیکل نہ ہو، جہاں پہ اس کا جس کو کہیں وکیل تک رسائی نہ ہو، تو یہ ایک پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے جہاں پہ آئین بھی ہے ایک سے بظاہر آج کی تاریخ میں، اور جہاں پہ قانون بھی ہے. سر میرے کوشچن لے لیں. شیخ رشید ہو گئے بہت لمبا، یہ کوئی لمبا چوڑا